اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے قرآن کے آیتوں کے شروع میں کچھ ایسے حروف دیکھے ہیں جیسے الف لام میم، رے، الف لام رے، یہ اس کو حروف نورانی کہتے ہیں، لوح مقدات کہتے ہیں اس کو، یہ حروف نورانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے، یہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہی نہیں جانتا، ان کو عوام، کوئی لوگ، علماء کرام نہیں جانتے، ان کو معصومین ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا کلام کو، جو اللہ نے رسول کو کلام دیا ہے اور انہوں نے ہر چیز سکھا دی اور بتا دیا ہے، میں نے سب کچھ تمہیں سکھا دیا، جو سب کچھ تمہیں دے دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا، قرآن میں ہے۔ اور پھر رسول پاک فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے اپنا علم اس طرح منہ میں ڈال ڈال کے، چوگا چوگا، دانہ دانہ میرے منہ میں ڈالا، جس طرح پرندہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اور پھر حضرت علی نے، رسول پاک نے خود فرمایا، جس کا، رسول پاک فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مقصد کہ جو علم قرآن میں ہے وہ رسول کو بھی پتہ، اور رسول کے بعد حضرت علی کو بھی پتہ، حضرت علی کے بعد جو معصومین ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ میاں نے ان کو بھی اس علم کا ترغیب دی ہے اور ان کو بھی اس کو بتایا ہے۔ اور اسی لیے بہت سی جب رسالے پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سے معصومین فرماتے ہیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، سواد کا کیا مقصد ہے، الف لام رے کا کیا مقصد ہے۔ اور بہت سی میں نے ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، الف لام رے، آل، اس کا اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو یہ آل رسول بنتا ہے، الف لام رے، یہ آل رسول بنتا ہے۔ اسی طرح اور آل اہل بیت بھی بنتا ہے۔ اسی طرح کاف، جیسے کاف ہے یہ عین صاد، کاف سے کربلا بنتا ہے، اس کے ترجمے، ان کی تفصیلیں بتائی گئی ہیں، لیکن اتنا کھل کے نہیں بتایا کہ اللہ کے رازوں میں سے یہ ایک راز ہے۔ لیکن اس کے کمالات کیا ہیں یہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، ہمیں ہو ہی نہیں سکتا اندازہ۔ ہمیں وہی پتہ چلتا ہے جو ہمارے علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، صحیح بتاتے ہیں، غلط بتاتے ہیں۔ یہاں تو ہر بندہ مسجد کا عالم بنا ہوا ہے۔ جب بچہ پڑھتا نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مدرسے داخل کر دو، اور جب وہ 8ویں 9ویں میں ہوتا ہے اس کو مدرسے داخل کر دیتے ہیں، وہیں وہ سیکھتا ہے، وہیں پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ عالم بن جاتا ہے، علماء بن جاتا ہے۔ جبکہ علماء حق جو ہے، کسی بھی فرقے کے ہے، کسی بھی مذہب کے ہیں، وہ بڑے سالوں کے بعد اور پڑھنے کے بعد، امتحان دینے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور وہ لوگ وہی بات کہتے ہیں جو حق بات ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے بات کا، لیکن ان کے ترجمے میں اختلاف نہیں ہوگا، فلانے میں نہیں اختلاف ہوگا۔ عام جو مولوی ہیں، جو میری طرح کے مولوی ہیں، یہ غلط مولوی ہے، میں نعوذ باللہ مولوی تو نہیں ہوں، ایک عام سا بندہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، میں پڑھ کے پیش کرتا ہوں، اللہ سے ڈر کے پیش کرتا ہوں کہ میری کوئی بات پہ کہیں بھی غلط نہ ہو، میں گرفت میں نہ آ جاؤں، خواہ خواہ نیکی کماتے کماتے مجھے عذاب نہ مل جائے۔ لیکن یہ جو ہے حروف نورانی، اس کو اگر آپ لکھ کر کسی مسائل کے لیے، مطلب یہ کہ اس کے اپنا اولاد نہیں ہو رہی، دشمن کو ذلیل کرنا ہو، بہت تنگ کیا ہوا ہے، شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے، بچوں کی عزت آبرو کا فرق ہو گیا ہے، گھر نہیں مل رہا، یا مطلب کہ مکان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی گاڑی نہیں مل رہی، آپ کو سواری لینا چاہتے ہیں، یہ کوئی بھی آپ عمل اس کا کرنا چاہیں تو آپ اس کو، حروف نورانی کو، آپ اس کو کچھ بار پہلے، آپ جب اس کو یہ عمل، اصل میں اس کا تویز بنے گا، اس کا نقش بنے گا، اور نقش بننے کے بعد آپ نے اس کے نیچے لکھنا ہوتا ہے جس حاجت کے لیے آپ نے بنانا ہوتا ہے، اس حاجت کے لیے آپ اس کو بنائیں گے کہ مثال کے طور پہ کسی فرت بنت ناصرہ کی مطلب کہ شادی جلد ہو، یا نوکری مل جائے کہ اس کا مکان بن جائے، وہ ایک مقصد نیچے لکھنا ہوتا ہے۔ مقصد آپ اپنی زبان سے لکھ سکتے ہیں، کوئی تفصیل سے لکھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہوتے اس کے۔ جب آپ یہ تعویذ بنا لیں، جب میں آپ کو پیچھے دے رہا ہوں،
اس کو تویز کو بنا کے یہ حروف نورانی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اس کی کرامات اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کے ان حروفوں کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا۔ ایک ایک حروف میں کیا کیا چیزیں ہیں، کتابیں بھر جاتی ہیں ایک حروف سے۔ آپ حضرت علی اگر ایک حروف کی تعریف لکھیں تو وہ کتنے اونٹ کتابوں سے لاتے، اس کی تفصیل ہی نہیں ختم ہوتی، اور یہ دنیا کا نچوڑ اس کے اندر رکھ دیا ہے، قرآن کا نچوڑ اس میں رکھ دیا، اور یہ علماء حق کہتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور جو عوام تک پہنچانا نہیں چاہتے۔ کہ میں نے تھوڑی سی حروف، ایک دو حروف کی میں نے تفصیل پڑھی تھی، کاف ہے لا یہ عین صفات، کربلا کے اس کا کربلا تھا، اللہ کی وحدانیت تھی، اور ظلم و ستم تھا، یزیدیت تھی، بڑا کچھ اس کے اندر مجھے پڑھنے کو ملا تھا۔ تو یہ دیکھنے میں تو یہ خوبصورت سے الفاظ ہیں، ان کے اندر سمندر، ان کے پیچھے سمندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے مسئلہ کیا ہے یہ معصوم بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ حروف ہیں جن کے اوپر نقطے نہیں ہوتے، ان کو حروف نورانی کہا جاتا ہے جناب، مقدس کہا جاتا ہے اس کو نورانی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کے صورتوں کے شروع میں مطلب کہ یہ آئے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنا محبوب کے سلسلے میں لکھ سکتے ہیں، شادی کے سلسلے میں لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے قرض لینا ہے کسی سے، کسی کو لینا تو واپس سے دے اس کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو وضو کر کے اس کو اپنے کسی بھی عامل سے بھی بنوا سکتے ہیں، خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رکھیں کہ آپ کا منہ قبلہ رو ہو، اور اس دن مطلب ہے نا کمر ترک کرنا ہو، کیونکہ کمر اکرم میں جو کام کیا جاتا ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اگر حکومت بنتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نکاح بنتا ہے ہوتا ہے تو نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کمر اکرم کا اماموں نے بہت خیال رکھنے کو کہا، آپ کو ڈائری میں مل جائے، جنتریوں میں اس کا مل جائے گا۔ اس کو آپ نے لکھنے کے بعد یا تو آپ نے پرس میں رکھ لینا یا آپ نے گلے میں ملنا، لیکن یہ ہے کہ یہ جس طرح نادر علی کا نقش ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ نقش ہے، جتنا طاقتور وہ ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقتور یہ ہے، جتنا سورۃ کوثر کے طاقتور نقش ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقتور یہ نقش ہوتا ہے۔ حروف نورانی اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ایک پاورفل نقش کراتا ہے، یہ آپ کی قسمتیں بدل دیتا ہے، آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے، آپ کو پاکیزگی کی طرف لاتا ہے۔ اس کی کرامات اتنی ہے کہ میں ابھی 1 گھنٹے تک تو میں خود ادنا سا بندہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کا کیا کیا ہے، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ مقصد کہنے کی اگر آپ کو کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی غرض ہو، کوئی بھی مسائل ہو، تو آپ نے یہ نقش جو میں نے آپ کو پیچھے دیا تھا اس کو آپ بنائیں، اور بنانے کے بعد جس مقصد کے لیے بنائے وہ مقصد نیچے لکھ لیں، اور اس کو بنانے کے بعد آپ گلے میں پہن لیں، اور بازو میں باندھ لیں، گلے میں پہن لیں۔ اور اگر آپ بڑا سا بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے مسئلہ کہ آپ اس کو اتنا بڑا چارٹ پہ بنا لیں کہ گھر میں لگا لیں، گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی، عافیت ہوگی۔ اس کے اندر جناب یہ بدروئیں نہیں آتی، شیطان اس سے دیکھ کے دور بھاگتا ہے، آپ کا گھر پاک پاکیزہ بھی رہ سکتا ہے اس کو۔ تو اور اس کو مطلب کہ جو یہ حروف مقدس ہے اس کو آپ نے ایک بار بھی پڑھ لیں، 2 بار بھی پڑھ لیں، پڑھنے کا ثواب بھی آپ لے لیں اس کو۔ اور آپ نے جب یہ نقش لکھنا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے 1 تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے نقش لکھنا ہے، اس کے بعد 1 تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ پروردگار جس مقصد کے لیے میں تیرے حروف کا نقش لکھ رہا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے گلے میں پہن لینا، زرد رنگ سے لکھ لیا، وقت زعفران سے لکھنا چاہیے، اگر زعفران نہیں ملتا تو آپ زردہ رنگ سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، اگر زردہ رنگ بھی نہیں ملتا تو آپ ہلدی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن پاک پانی سے باب وضو ہو کے آپ لکھیں، انشاءاللہ آپ کے ہر مسائل دور ہو جائیں گے۔